اردو مضمون توہم پرستی کے معاشرے پر اثرات۔ توہم پرستی کے معاشرے پر اثرات۔ توہم پرستی اور بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک گردانتے ہیں اور کچھ کو نقصان دہ یا منحوس۔ توہم پرست لوگ منفی خیالات کا شکار ہو کر اپنی خوشیاں اور سکون برباد کر لیتے ہیں اور بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم سائنسی دور میں رہتے ہیں جہاں ہر واقعہ اور نظریے کے دلائل اور حقائق تلاش کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں بھی توہم پرستی عام ہے۔ اسپین میں منگل کے دن مہینے کی 13 تاریخ ہو تو اسے قومی طور پر بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں 8 کا ہنسا مبارک اور 4 کا ہنسا منحوس خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ عمارت کی 4تھی منزل تعمیر نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر سال خوش قسمتی گھر کے اگلے دروازے سے داخل ہوتی ہے، اس لیے وہ صفائی کر کے گھر کی نحوستوں کو کچرے کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر پھینک آتے ہیں۔ آئرلینڈ میں دلہنیں اپنے لباس یا زیورات میں چھوٹی گھنٹی ضرور استعمال کرتی ہیں، جسے خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ روس میں خالی بالٹی کہیں لے جانے کو برا شگون سمجھا جاتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگ یقین رکھتے ہیں کہ اگر مکڑی کو مارا جائے تو اگلے دن بارش ہوگی۔ پرتگال کے لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹا چلنے سے برائی ہمارا رستہ سیکھ لیتی ہے۔ مصر میں خالی کینچی چلانے کو برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ہوا میں موجود بدروحیں کٹ جاتی ہیں، جس کے باعث ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ کے لوگ شادی کے بعد گھر کے باہر صنوبر کا درخت لگاتے ہیں کہ یہ ان کے ازدواجی تعلقات میں مضبوطی ڈالے گا۔ برطانیہ میں چونٹیوں کی آمد برے موسم اور ان کا قطار میں چلنا بارش ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مغرب میں سفید مرغی نظر آنا رحمت، جبکہ سیاہ مرغی کو شیطان کی روح گمان کیا جاتا ہے۔ ترکوں کا خیال ہے کہ اگر آپ 2 ہم نام لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں تو جو مراد چاہیں وہ پوری ہوگی۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجوہات۔ اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا بدشگونی کی قطعاً گنجائش نہیں، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے اور دوسری بڑی وجہ برصغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنا ہے، جن میں توہم پرستی حد درجے عام ہے۔ جیسا کہ نومولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکا یا نشان لگانا، شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی، مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھی خبر کی آمد سے مشروط کرنا، ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا، پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا، اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، شیشہ ٹوٹنا، دودھ کا ابل کر برتن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقعے کی علامت سمجھنا ہندوؤں کے معاشرے کے عام عقائد ہیں۔ غیر شرعی کام جو توہم پرستی میں شامل ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت سی غیر منطقی باتیں ہمارے ذہنوں میں انڈیل دی ہیں، جس طرح ان کے بڑے ٹوک کر انہیں ذہن نشین کرواتے رہتے تھے، جو توہم پرستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ توہم پرستی پر مبنی بے شمار باتیں آپ نے ضرور سنی ہوں گی، مثلاً منڈیر پر کوا بیٹھا تو مہمان آنے والے ہیں، چھینک آئی تو کوئی یاد کر رہا ہے، فلاں پتھر اور حصہ مبارک ہے اور فلاں منحوس، بدھ کا دن اور ماہ سفر مصیبتیں لاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں خارش ہے تو دولت آئے گی، بائیں ہاتھ میں ہے تو جائے گی۔
جھاڑو کھڑا کرنا یا بعد از اثر جھاڑو دینا نحوست ہے۔ ٹوٹے تارے کو دیکھ کر یا پلک کا بال گرنے پر جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی۔ مغرب کے بعد گھر کی ساری بتیاں جلا دو ورنہ بدروحیں آ جائیں گی۔ جائے نماز کا کونا الٹا دو ورنہ شیطان نماز پڑھنے لگ جائے گا۔ خالی کینچی چلانے سے قطع تعلقی ہو جائے گی۔ نمک غلطی سے بھی زمین پر گر گیا تو روز قیامت پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ کسی پر پے در پے آزمائشیں آنے کو منحوس قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کانچ کا ٹوٹنا، بلی یا کتے کا رونا نحوست اور بے برکتی کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو انگلی پر تل کو کام چوری اور ہتھیلی میں تل کو تونگری سے تعبیر کرتے ہیں، اور گھر میں منی پلانٹ جتنا بڑھے وہاں اتنی دولت آئے گی۔ کچھ ہیں جس کی شریعت میں کوئی اساس نہیں۔ اس کے علاوہ طوطے سے فال نکلوانا، کاہن یا نجومی کے پاس جانا، ستاروں کی زندگی پر اثرات کا یقین رکھنا، ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر قسمت کا حال جاننا، یہ سب تہمات کے سوا کچھ نہیں۔ میڈیا کا تہمات کی ترویج میں کردار۔ میڈیا کے نشر کردہ بہت سے پروگرامز اور سیریلز تہمات کو سچ دکھا کر لوگوں کے اذہان میں ایسے بے معنی خیالات کو پختہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخبارات، میگزین اور دیگر رسائل میں آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں یا آج کا دن کیسا گزرے گا جیسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں، جسے تعلیم یافتہ طبقہ بھی بڑے یقین اور دلچسپی سے پڑھتا ہے۔ جبکہ اسلام آپ کو ایسا کچھ پوچھنے کے لیے نجومی کے پاس جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ کبھی کچھ وقت نکال کر سرچ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان آسٹرولوجیکل سائنسز کی بنیاد یونانی عقائد ہے جو سینکڑوں خیالی فلسفوں پر مبنی ہے جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تہمات اور بدشگونی سے متعلق شرعی احکام۔ قبل از اسلام بھی لوگ توہم پرستی کا شکار تھے۔ عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے، دروازے کی بجائے پچھلی دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہونے کو باعث برکت سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سورج گرہن کو سمجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا خیال کرنے سے منع فرمایا۔ دیکھا جائے تو تہمات پر یقین رکھنا ہی تقدیر پر یقین کا رد ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند، پرند یا ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے خالق نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مفہوم: اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی بدولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: جو شخص کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ بدشگونی کی کچھ اصل ہے، نہ الو میں نحوست ہے اور نہ سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد ہے۔ صحیح بخاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ جہاں تک دم کی بات ہے تو مسنون دعاؤں سے دم کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ شرکیہ کلام نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: دم میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرکیہ کلام نہ ہو۔ صحیح مسلم۔
جو شخص توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتراز کرے اس کے لیے نیک اجر ہے۔ حدیث میں ہے مفہوم، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے توہم پرستی سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے شرک اور اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور برے اثرات سے بھی بچا کر رکھے، آمین۔